السلام علیکم۔ 27 مئی 2024 کو آپ یہ ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ آج شیطان سوشل میڈیا پر مجھے ہر جگہ صرف ایک ہی چیز دیکھنے کو ملی، حمود الرحمان کمیشن رپورٹ، ویڈیوز، پی ڈی ایف، ٹویٹس، گرافکس میں پوائنٹرز۔ یہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ آج سے دہائیوں پہلے آئی تھی، لیکن یقین کریں اسے بدقسمتی کہیں یا ضرورت سے زیادہ بھروسہ، عمران خان کی حکومت گرانے سے پہلے تک اس رپورٹ کو پڑھنے میں بہت کم لوگوں کی دلچسپی تھی۔ میں آج تک نہیں پڑھ سکا وہ رپورٹ، بلکہ میرا تو اس بات پر ایمان تھا کہ مجیب الرحمان ایک غدار تھا جس نے بھارت کے ساتھ مل کر بنگلہ دیش کو الگ کروایا۔ میں اس سے زیادہ سوچنا بھی غیر ضروری سمجھتا تھا، اور میرے جیسے بہت سارے لاکھوں کی تعداد میں ایسے سچے عاشق تھے جنہوں نے ایسی تمام رپورٹس کو بغیر پڑھے مسترد کر دیا۔ لیکن آج پورا سوشل میڈیا سالوں پہلے کی اس رپورٹ سے بھرا پڑا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جیل میں بیٹھے ایک شخص نے اپنی قوم کو پیغام دیا ہے کہ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ پڑھو تاکہ پتہ چلے کہ غدار کون تھا۔ اور آپ سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھ لیں، جن کو پڑھنے کا شوق بھی نہیں ہے نا، وہ بھی اس رپورٹ کو پڑھنے کے لیے بےتاب ہیں۔ پی ڈی ایف میں شیئر کی جا رہی ہے۔ آپ عمران خان کے خلاف مقدمات پر مقدمات تیار کرتے رہو، وہ آپ کے خلاف پوری نسل تیار کر بیٹھا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ نظریے اور طاقت کی جنگ میں جیت ہمیشہ نظریے کی ہوتی ہے۔ عمران خان پوری قوم کا نظریہ بدل رہا ہے اور اس کے نظریے کو آج کے حالات سچا ثابت بھی کر رہے ہیں۔ حمود الرحمان کمیشن پر جو کتاب میں خریدنے جا رہا ہوں اس کو انشاءاللہ جلد ویلاگز کی شکل میں آپ تک ضرور پہنچاؤں گا۔ اچھا، اب کیونکہ عمران خان نے یہ پیغام دیا ہے کہ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ پڑھو اور سمجھو کہ غدار کون تھا، مجیب الرحمان یا یحییٰ خان، تو اس پر نون لیگی صحافی اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ غداری کے فتوے لگانے شروع کر دیں گے کہ دیکھو یہ فوج کے خلاف سازش ہے، دیکھو یہ مجیب الرحمان غدار کی حمایت میں بات کر رہا ہے۔ تو ان نون لیگی صحافیوں اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے لیے انہی کے قائد کی زبانی سنوا دیتے ہیں کہ مجیب الرحمان غدار تھا یا اسے غدار بنایا گیا۔ سلوک میرے ساتھ ماضی میں ہوتا رہا ہے، میں یعنی اس طرح کے سلوک جو ہیں وہ لیڈروں کو ماضی میں باغی بناتے رہے ہیں۔ شیخ مجیب الرحمان باغی نہیں تھا پاکستان کا، وہ پاکستان کا سخت حامی تھا وہ، لیکن ہم نے اس کو باغی بنایا، اس کو دھکیلا، اور تاکہ وہ بغاوت کرے۔ میں نہیں چاہتا کہ میں کوئی اپنے اس غصے کو یا دکھ اور تکلیف کو کہیں ایسے پوائنٹ پہ لے جاؤں جہاں جو ہے میرے جذبات میرے اپنے بھی جو قابو سے باہر ہو جائیں، لیکن یہ سلوک ٹھیک نہیں ہے جو آپ نے میرے ساتھ کیا ہے یا پاکستان کے تمام وزراء اعظموں کے ساتھ۔ اب تو یہ مریم نواز کے باوجی اور نون لیگ کے تاحیات قائد بھی فرما رہے ہیں کہ مجیب الرحمان غدار نہیں تھا بلکہ پاکستان کا سخت حامی تھا، مگر اس کو ہم نے یعنی اس وقت کے حکمرانوں، جرنیلوں اور حالات نے باغی بنایا، اس کے ساتھ ظلم کیا۔ بلکہ نواز شریف تو مجیب الرحمان کے ساتھ ہونے والے ظلم کو خود کے ساتھ کمپیئر کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے اتنا تنگ نہ کرو، اتنا ظلم نہ کرو مجھ پر کہ میں بھی باغی ہو جاؤں اور میرے جذبات بھی میرے کنٹرول میں نہ رہیں۔ یہ اس نواز شریف کی دھمکی تھی کہ جس کو کسی بھی دور میں عوام کی کوئی خاص حمایت حاصل نہیں تھی، اور آخری دور میں تو بالکل بھی نہیں تھی، میں اس سے پہلے والے دور کی بات کر رہا ہوں۔ یہ اگر چاہتا بھی تو مجیب الرحمان نہیں بن سکتا تھا، کیونکہ مجیب الرحمان کے پاس اکثریت تھی، عوامی مینڈیٹ تھا، جو کہ نواز شریف کے پاس نہیں تھا، اس لیے وہ ان دھمکیوں کے بعد سیدھا لندن فرار ہوا۔ لیکن آج عمران خان کے پاس مینڈیٹ وہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ آج جو کچھ بھی عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے اس کا تو 10% بھی نواز شریف کے ساتھ اس کے کسی بھی دور میں نہیں ہوا۔ آج جو حالات ہیں ان میں اگر عمران خان یہ بات کہے تو سمجھ بھی آتی ہے، لیکن عمران خان تمام تر ظلم و جبر سہنے کے باوجود صرف چند افراد کے علاوہ پاک فوج اور عوام کو ہمیشہ ملک کے لیے مثبت پیغام دیتا ہے۔ عمران خان نے کبھی بھی بغاوت کی بات نہیں کی، عمران خان نے کبھی بھی ملک توڑنے کی بات نہیں کی۔ عمران خان نے ہاں مگر آگاہ ضرور کیا کہ یہ جو کام کیے جا رہے ہیں، یہ جو فیصلے لیے جا رہے ہیں، یہی وجہ بنے تھے پچھلی زمانے میں ماضی میں ملک توڑنے کے۔ اچھا، اسی سکوت ڈھاکہ کے حوالے سے سابق سفیر اکبر ایس احمد صاحب نے ایک انٹرویو میں بھی کچھ انکشافات کیے ہیں۔ ایک بنگالی کپل تھا، ایرسٹوکریٹک فیملی بنگال کا، وہ مجھے لڑکا ملنے آیا دفتر میں، تو کہنے کا میری بیوی خوبصورت سی بیوی ہے، تو اس کے پیچھے کچھ افسر لگ گئے ہیں۔ تو میں نے پھر فوراً سے کہا کہ تمہارے کوئی رشتہ دار ہے کراچی میں؟ اس نے کہا ہاں۔
تو میں کہ میں تمہیں ٹکٹ دلواتا ہوں, تم فوراً جاؤ وہاں 2-4 ہفتے گزارو, میں یہاں ان کو سنبھالتا ہوں. تو وہاں ٹکٹ ملنا امپاسبل تھا, بالکل امپاسبل تھا. تو کیونکہ میں بڑی امپورٹنٹ پوزیشن پہ تھا, مجھے پھر 2 سیٹ ملی بیکاز آف مائی پوزیشن. وہ میں نے اس کو بتائی تمہاری 2 سیٹ ہیں, نیکسٹ فلائٹ پہ تم نکلو. ان دونوں کو نکالا. پھر میں نے جو بھی افسر ان کو تنگ کرے تھے ان کو بلا کے میں نے کہا کہ اگر میں نے کبھی بھی یہ سنا تو یو ول بی ان ریئل ٹربل, بیکاز تمہارے باسز, سینئر باسز کو میں جانتا ہوں. حمود الرحمان کمیشن سے اسامہ بن لادن کمیشن تک اس دھرتی کے سینے میں اتنی سلیبیں گڑی ہیں کہ اگر ہماری مقتدر منتخب قیادتیں اور سول ملٹری بیوروکریسی ایک صفحے پر آ کر بند کمروں میں ہی ان پر نگاہ ڈال لیں تو خون ناحق رسنا کم ہو سکتا ہے. اور یہ خون ناحق کسی اور کا نہیں بلکہ پاکستانیوں کا ہی ہے, چاہے وہ مشرقی پاکستان کے باسی تھے یا مغربی پاکستان کے عوام. اسی سکوت ڈھاکہ پر ہمارے آج کا قاضی وقت بھی جب عمران خان کے دور میں کبھی انقلابی ہوا کرتا تھا تو اس کے یہ خیالات تھے. The country comprises not of land, it comprises of people. We lost half the country. Why? Question that. Was it because of corrupt politicians? No. It was because of power-hungry general that you lost the country. As simple as that. You did not respect the people's will. I'm sorry if I don't want to come across as rude, but I feel I'm very clear about this in my mind. I mean, Article 5 says every Pakistani, wherever he may be, if you're a Pakistan, then the Constitution of Pakistan is bound by it. On us, people like presidents, prime ministers, MPAs, MNAs, army officers, judges included, we have taken on the added responsibility to uphold and defend the Constitution, which you have not. But you are bound to obey the Constitution. I hope that answers your question. یہ تھے عمران خان کے دور حکومت والے قاضی فائز عیسیٰ صاحب, جو اپنے اس بیان میں بتا رہے تھے کہ مشرقی پاکستان ٹوٹنے کی وجہ سیاستدان نہیں بلکہ طاقت کے بھوکے جرنیل تھے جنہوں نے عوام کی اکثریت کے مینڈیٹ کا احترام نہیں کیا. قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آئین کے آرٹیکل 5 کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ریاست کے ساتھ وفاداری بہت ضروری ہے. جج, جرنیل, صدر, وزیر اعظم, MNA اور MPA اس کے زیادہ پابند ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے آئین پر عمل کرنے کا حلف لے رکھا ہوتا ہے. ماشاءاللہ سے کیا وچار ہوا کرتے تھے کبھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے, لیکن اس کے بعد جب وہ چیف جسٹس بنے تو ان کے سامنے اسی آئین کے کتنی بار ٹکڑے ہوئے. آئین کے مطابق 90 دنوں کے اندر الیکشن ہونا تھے مگر نہیں ہوئے اور قاضی صاحب خاموش رہے. آئین کے مطابق ہر سیاسی جماعت کو انتخابات سے پہلے جلسے, جلوس اور ریلیاں نکالنے کی آزادی تھی مگر پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو ایک کارنر میٹنگ تک کرنے نہیں دی گئی اور قاضی صاحب خاموش رہے. ایک سابق وزیر اعظم پر جان لیوا حملہ ہوا, وہ اپنے حملے کی FIR تک نہیں کٹوا سکا. اس پر حملہ کرنے والا کہاں گیا معلوم نہیں, لیکن قاضی صاحب خاموش رہے. بلکہ قاضی صاحب تو آئینی بحران کی سب سے بڑی وجہ بھی بن گئے. الیکشن سے ٹھیک کچھ دن پہلے PTI سے انتخابی نشان قاضی وقت فائز عیسیٰ صاحب نے چھینا اور آج بھی ایک بڑے آئینی بحران کو دیکھتے ہوئے بھی قاضی صاحب مکمل خاموش ہیں. اور وہ بحران ہے ملٹری کورٹس میں سویلین کا ٹرائل, جس پر بیرسٹر ابو ذر سلمان نیازی صاحب نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کچھ اہم پوائنٹس اٹھائے ہیں. اسٹیٹ جو ہے وہ جوڈیشل فنکشنز پرفارم نہیں کر سکتی اور جو ٹرائل ہو رہا ہے ان لوگوں کا ایک کرنل صاحب کر رہے ہیں وہ منسٹری آف ڈیفنس کے ہی ملازم ہیں. اگر انہوں نے ہی جج بننا ہے, جوری بننا ہے اور ڈیسائیڈ کرنا ہے کیس, تو آپ کے آئین کے آرٹیکل 175 کی وائلیشن ہے اور آرٹیکل 10 سے جو رائٹ ٹو فیئر ٹرائل ہے اس کی وائلیشن ہے. اس وجہ سے سپریم کورٹ سے میری ریکویسٹ ہے, 1 مہینہ ہو گیا کہ آپ لارجر بینچ بنائیں, آپ کو ریکویسٹ کی تھی بینچ نے, نہیں بنا. اس کیس کو بھی اسی طرح ٹریٹ کریں جس طرح لکڑی کے بلے کے کیس کو ٹریٹ کیا گیا. تو یہ انسان ہے, انسان تو سانس لیتا ہے, لکڑی کا بلہ سانس نہیں لیتا. ان کا کیس سنیں, یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے.
बातें 84 خاندان جن کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کے بیٹوں، بھائی، باپ اور شوہر کا ٹرائل کب شروع ہوگا، کیا کیا جائے گا اور کون کرے گا۔ اس میں سب سے بڑا قصوروار اس ملک کا قاضی ہے، اس لیے کیونکہ وہ فیصلہ ہی نہیں کر پا رہا ہے بھائی، بلکہ یہ معاملہ ٹالے جا رہا ہے۔ ملٹری کورٹس میں سویلین کے ٹرائلز ہو سکتے ہیں یا نہیں، اس کیس کی سماعت کرو، اس سوال کا آئینی اور قانونی جواب دو، تاکہ 84 افراد کے 84 خاندان انتظار میں ہیں، کم سے کم ان کو یہ پتا تو چلے کہ ان کے کیسز ملٹری کورٹس میں ہی چلیں گے یا پھر وہ کیسز سویلین عدالتوں میں چلیں گے۔ 23 اکتوبر 2023 کو سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف آج اپیل پر 26 مئی تک میرٹ پر صحیح دلائل بھی شروع نہیں ہو سکے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سپریم کورٹ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ ایک دو کیس نہیں، 84 کیسز ہیں، 84 لوگوں کی زندگیوں کا سوال ہے، ان کے آئینی حقوق کا سوال ہے، تو جو بھی کرنا ہے ان کو کم سے کم بتا تو دیں کہ ان کے کیسز کا ہوگا کیا۔ لیکن قاضی صاحب نے یہ کیس بھی لٹکایا ہوا ہے۔ اس کے بعد ملک کا 2 بار وزیر خارجہ رہنے والا شاہ محمود قریشی، جن کو لاہور پولیس نے 9 مئی کے 8 مقدمات میں جیل میں ہی گرفتار کر لیا اور 3 روزہ جسمانی ریمانڈ بھی منظور ہو گیا۔ ویسے کیا عدالتی نظام بنا دیا اس ملک کا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے۔ شاہ محمود قریشی کو پہلے 20 اگست 2023 کو سائفر کیس میں حراست میں لیا گیا، ٹرائل کورٹ اور ہائی کورٹ سے ضمانت مسترد ہوئی۔ 23 دسمبر کو سپریم کورٹ نے ضمانت منظور کی، روبکاری میں تاخیر سے 27 دسمبر کو رہائی ملی۔ اسی دوران ڈپٹی کمشنر راولپنڈی نے ایم پی او کا آرڈر جاری کیا، لیکن بعد میں واپس لے لیا۔ شاہ محمود قریشی اڈیالہ جیل سے باہر نکلے تو راولپنڈی پولیس نے 9 مئی جی ایچ کیو کیس میں دھکے مارتے ہوئے ان کو گرفتار کیا۔ سائفر کیس میں 30 جنوری کو ٹرائل کورٹ نے سزا سنائی۔ فیصلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیلیں ہوئیں، جہاں اب 28 مئی کو حتمی دلائل ہوں گے، اور اب لاہور پولیس نے 9 مئی 2023 کے 8 کیسز میں 1 سال 17 دن بعد گرفتاری ڈال دی۔ جج صاحب نے ریمانڈ بھی دے دیا، جبکہ سب کو پتا ہونا چاہیے کہ شاہ محمود قریشی 9 مئی کو کراچی میں تھے۔ سوال یہ ہے کہ ایک شخص جو 281 دن سے جیل میں ہے، وہ کسی اور کیس میں مطلوب تھا تو پہلے گرفتاری کیوں نہیں ڈالی، تفتیش کیوں نہیں کی؟ سائفر کیس کا فیصلہ قریب آتے ہی پھر سے گرفتار کر لیا گیا، اور جج صاحب نے جنہوں نے ریمانڈ دیا انہوں نے یہ پولیس سے پوچھنا مناسب بھی نہیں سمجھا کہ بھائی 1 سال سے تقریباً یہ شخص قید میں ہے، جیل میں، اس دوران تم نے گرفتار کیوں نہیں کیا؟ اب جب سائفر کیس کا مقدمہ انجام کو پہنچنے والا ہے، جب شاہ محمود قریشی کی رہائی قریب آ رہی ہے، تو پھر تمہیں دوبارہ 9 مئی یاد آ گیا؟ سانحہ 9 مئی کے ساتھ مجھے بتائیں آپ کہ زیادتی کر کون رہا ہے؟ سانحہ 9 مئی کو مشکوک کون بنا رہے ہیں؟ وہ لوگ بنا رہے ہیں جو سیاسی دشمنیاں نکالنے کے لیے 9 مئی کو ایسے استعمال کر رہے ہیں کہ جب کچھ نہ ملے، جب رہائی قریب ہو تو 9 مئی کے نام پر گرفتار کر لو۔ اسی طرح ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، ایک پڑھی لکھی بزرگ خاتون جس نے کووڈ کے وقت میں بھی پنجاب میں عوام کے لیے دن رات ایک کر دیے، کینسر کی مریض ہوتے ہوئے بھی وہ بزرگ خاتون لوگوں کی خدمت کرتی رہی، وہ کیا عمارتوں کو آگ لگائے گی؟ ان کی جیل میں طبیعت بگڑ گئی اور انہیں اسپتال داخل کیا گیا۔ کل ہی کی خبر ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کو سروس اسپتال سے زبردستی ڈسچارج کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق ڈاکٹر یاسمین راشد کو ڈسچارج کروانے کے لیے ڈی آئی جی خود چل کر اسپتال پہنچے، کافی ادھم مچایا اور ڈاکٹر سے زبردستی ڈسچارج کروا کر جیل منتقل کر دیا۔ ڈاکٹرز بار بار کہتے رہے کہ ابھی ڈسچارج کرنا خطرے سے خالی نہیں، لیکن ڈی آئی جی صاحب نے ایک نہ سنی۔ پاکستان کے قانون میں کہیں نہیں لکھا کہ آپ کسی بھی ملزم کو بغیر ٹرائل کے غیر معینہ مدت تک کے لیے جیل میں رکھیں، یہ انسانی بنیادی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، اعجاز چودھری، صنم جاوید خان، عالیہ حمزہ سمیت کئی افراد کو 1 سال سے بغیر ٹرائل کے جیل میں رکھا ہوا ہے۔ اس سنگین خلاف ورزی پر انسانی حقوق کی تنظیمیں اور خاص کر قاضی وقت کی خاموشی انتہائی خوفناک اور تشویشناک ہے۔ آخر میں عمران خان تو اس کے خلاف بھی کسی بھی کیس میں کچھ نہیں ملا، سائفر بھی انجام کو پہنچنے والا ہے، عدت میں نکاح بھی ختم ہونے والا ہے، دفن ہونے والا ہے۔ القادر ٹرسٹ کا بھی آگے چل کر بتاؤں گا، تو مزید مقدمات بنانے کی تیاریاں کر لی گئی ہیں۔ القادر ٹرسٹ کیس، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ شہزاد اکبر اور ملک ریاض پر شدید دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ بھائی وعدہ معاف گواہ بن جاؤ، لیکن شہزاد اکبر نے بھی انکار کر دیا ہے اور ملک ریاض نے تو لمبا چوڑا بیان ہی دے ڈالا۔ وہ کہتے ہیں کہ میری ساری زندگی اللہ
نے مجھے ہمیشہ اپنے اصولوں پر قائم رہنے کی رہنمائی کی ہے کہ میں کسی بھی معاملے میں سیاسی فریق نہ بنوں. اب 1 سال سے زائد کے عرصے سے مجھ پر سمجھوتے کے لیے بہت زیادہ دباؤ ہے, لیکن میں کبھی بھی کسی کو اجازت نہیں دوں گا کہ وہ مجھے سیاسی مقاصد کے لیے پیادے کے طور پر استعمال کرے. پاکستان میں جدید ترین پروجیکٹس متعارف کروانے پر مجھے اور میرے کاروبار کو ہمیشہ نشانہ بنایا گیا. 1996 سے لے کر آج تک ملک کی ترقی میں کردار ادا کرنے کی طرح سے جو ہے وہ سزا بھگت رہا ہوں. میں نے ماضی میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے اس طرح کے دباؤ کا پوری ہمت اور طاقت سے سامنا کیا تھا. آج بھی ذاتی حیثیت میں اپنی بیمار حالت اور پریشانی کے باوجود میں اللہ کی مدد سے اس مصیبت کا سامنا کرنے کے لیے ثابت قدم ہوں. روزانہ مالیاتی کاروباری نقصان برداشت کر رہا ہوں اور پوری طرح سے دیوار کے ساتھ دھکیل دیا جا رہا ہوں, لیکن کسی دباؤ کے ہتھ کنڈوں کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالوں گا. اللہ تعالیٰ اس مشکل دور میں عزت کے ساتھ میری رہنمائی اور مدد کرے گا. نجم سیٹھی کے مطابق ملک ریاض سے 190 ملین پاؤنڈ کے کیس کے سلسلے میں بات چیت کے لیے صدر زرداری دبئی گئے تھے. نہ صرف آصف زرداری گئے تھے بلکہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں نے بھی دبئی جا کر 190 ملین پاؤنڈ کیس کے سلسلے میں ملک ریاض سے بات چیت کی تھی. لیکن ملک ریاض کے اس بیان نے یہ ثابت کر دیا ہے, واضح کر دیا ہے کہ انہوں نے کسی بھی قسم کا اعلی کار بننے سے انکار کر دیا ہے. تو میرے خیال سے یہ وہ آئیڈیل حالات ہیں جب پوری قوم کو حمود الرحمن کمیشن رپورٹ پڑھنی چاہیے تاکہ معلوم ہو سکے کہ آج دن دہاڑے جدید دور میں جب پاکستان میں جنگل کا قانون چل رہا ہے تو اس وقت یعنی 1971 میں کیا حالات ہوں گے. یہ تھا آج کا پروگرام. اگر پسند آیا ہو تو شیئر ضرور کیجیے گا. اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.